عزت سے ان سب کو رخصت کر دیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ انڈونیشین مضمون نگار نے جماعت احمدیہ کی خدمات کا ذکر کیا تھا انڈونیشیا کے بنانے میں، اس کا مختصر ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ تو ذکر پہلے ہو گیا کہ جماعت کس طرح وہاں قائم ہوئی، کیا کیا مشکلات شروع دور میں ہوتی رہیں، ہمیشہ سے یہاں مخالفت رہی ہے۔ بہرحال کہ جماعتی خدمات کیا تھیں، اس بارے میں مختصر بیان کرتا ہوں کہ تحریک آزادی انڈونیشیا کے حق میں برصغیر پاک و ہند سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے پرزور آواز بلند کی اور دوسرے مسلمانوں کو بھی تحریک کی کہ وہ مسلمانان انڈونیشیا کی تحریک آزادی کی زبردست تائید کریں۔ اس کا اظہار حضرت خلیفۃ مسیح ثانی نے 16 اگست 1946 کے ایک خطبہ جمعہ میں فرمایا تھا۔ حضور کی اس تحریک کے بعد قادیان کے مرکزی پریس کے علاوہ دنیا بھر کے احمدی مشنوں کو بھی انڈونیشیا کی تحریک آزادی کے حق میں مؤثر آواز بلند کرنے کے لیے کہا گیا، یہاں تک کہ بالآخر انڈونیشیا کو آزادی مل گئی۔ اس کی بھی تفصیل اس طرح ہے کہ جاپانی حکومت کے خاتمے پر ڈاکٹر سوکارنو نے 17 اگست 1945 کو انڈونیشیا کی آزادی کا اعلان کر دیا اور ڈچ حکومت کے خلاف سارے ملک میں آزادی کی جنگ لڑی جانے لگی۔ اس موقع پر مبلغین احمدیت اور دوسرے احمدیوں نے حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے ارشاد کے ماتحت تحریک آزادی میں بھرپور حصہ لیا اور مبلغین احمدیت اور جماعت کے سربراہ وردہ احباب نے ریپبلکن حکومت کے ساتھ مل کر کام کیا۔ سید شاہ محمد صاحب جو جکرتا پہنچے اور ڈاکٹر سوکارنو سے ملاقات کی اور ان سے درخواست کی کہ میں آزادی کی اس تحریک میں شامل ہو کر اس ملک میں خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بھی مبلغ تھے۔ صدر سوکارنو نے اور کاموں کے علاوہ آپ کے سپرد ریڈیو سے اردو زبان میں خبریں نشر کرنے کا کام کیا۔ آپ کے علاوہ مکرم مولوی عبدالواحد صاحب اور ملک عزیز احمد خان صاحب نے بھی تقریباً 2-3 ماہ ریڈیو پر نشر کا کام کیا۔ سید شاہ محمد صاحب تو جوش و خروش سے اس تحریک میں شامل رہے کہ انڈونیشیا کے ایک سابق وزیر داخلہ نے کہا، ان کا جوش و خروش اتنا تھا کہ ایک سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ ہم سید شاہ محمد صاحب کو اپنی قوم ہی کا ایک فرد تسلیم کرتے ہیں، یہ ہندوستانی نہیں۔ شاہ محمد صاحب کی خدمات کا اعتراف اس طرح سے ہے، سید شاہ محمد صاحب نے تحریک آزادی انڈونیشیا میں جو کردار ادا کیا اور جو خدمات سر انجام دیں ان کو سراہتے ہوئے 3 اگست 1957 کو انڈونیشیا نے زیر خط، ان کا نمبر ہے، سند خوشنودی عطا کی اور یہ سند جنرل سیکرٹری وزارت اطلاعات کے توسط سے دی گئی اور اس میں تحریر کیا گیا کہ ہم سید شاہ محمد صاحب ہیڈ آف دی احمدیہ مسلم مشن مقیم جکرتا کی ان خدمات اور کارناموں کے لیے انتہائی رنگ میں قدر و منزلت کا اعتراف کرتے ہیں جو انہوں نے انڈونیشین قوم اور حکومت ریپبلک انڈونیشیا کی جد و جہد آزادی کے ضمن میں اس زمانے میں سر انجام دیں۔ وزارت اطلاعات کی قیادت میں شعبہ پبلسٹی کے رکن ہونے کی پوزیشن میں جناب موصوف نے ہمیشہ اپنی دماغی قابلیت اور دیگر صلاحیتوں سے پورے یقین و وثوق سے بین الاقوامی رائے عامہ کو اس طرف مبذول کرایا کہ حکومت ریپبلک انڈونیشیا کی جد و جہد صداقت اور حق پر مبنی ہے۔ جن دنوں ڈچ حکومت نے، پھر لکھا ہے کہ جن دنوں ڈچ حکومت نے جکرتا دارالحکومت انڈونیشیا پر حملہ کر کے قبضہ کیا، اس زمانے میں بھی جناب موصوف نے ہماری جد و جہد میں پوری امداد جاری رکھی۔ پھر لکھتے ہیں کہ UN کے فیصلے کی روشنی میں جکرتا سے جب ڈچ افواج کا انخلاء ہوا اور نئی حکومت جکرتا منتقل ہوئی، اس وقت بھی جناب موصوف اس کمیٹی کے ممبر تھے جو حکومت
ریپبلک انڈونیشیا کے اثر نو قیام کے لیے بنائی گئی تھی۔ پھر اسی سند میں لکھا ہے کہ جب پریزیڈنٹ سوکارنو ڈچ حکومت کی نظر بندی کے بعد جوگ جکرتا آئے تو موصوف اس کمیٹی کے بھی ممبر تھے جس نے صدر سوکارنو کا استقبال کیا۔ پھر لکھتے ہیں اس سند میں کہ ڈچ حکومت سے اختیارات لینے کے بعد صدر سوکارنو جب جکرتا آئے تو موصوف بھی اس قافلے میں شامل تھے جو صدر سوکارنو کے ہمراہ تھا، اور موصوف واحد غیر ملکی تھے۔ جب حکومت کے دفاتر جوگ جکرتا منتقل ہوئے تو بعد میں موصوف ریڈیو ریپبلک انڈونیشیا کے شعبہ نشر و اشاعت سے منسلک ہو کر اردو کے پروگرام میں نہایت عمدگی سے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ بعد میں اپنے فرائض بحیثیت انچارج احمدیہ مسلم مشن انڈونیشیا انجام دینے لگے۔ انڈونیشیا کے پہلے صدر جن کا ذکر آیا ہے کہ انہوں نے قرآن کریم بھی پڑھا تو احمدیوں سے پڑھا، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جس کا نام ہے انڈونیشین میں ڈی بھاوا بندرا ریولوسی، میں تحریر کرتے ہیں کہ اگرچہ میں احمدیت کے بعض مسائل سے متفق نہیں بلکہ انکار کرتا ہوں، تب بھی اس کی تعلیمات اور اس کے فوائد کا احسان مند ہوں جو مجھے اس کی طرف سے تحریرات کی شکل میں حاصل ہوئے اور جو عقل اور جدید تقاضوں کے عین مطابق اور وسعت ذہن پیدا کرنے والے ہیں۔ تو یہ ہے اس کے صرف یہی زبانی قربانیاں نہیں یا عملی قربانیاں یا مشورے کی حد تک نہیں تھیں، بلکہ 1946 میں تحریک آزادی کے دوران بعض احمدی احباب اپنی زندگیاں قربان کر کے شہیدوں میں شامل ہوئے، جن میں ایک ہمارے مکرم راڈین محی الدین صاحب صدر جماعت انڈونیشیا تھے، جو سیکرٹری کمیٹی برائے انڈونیشیا کے پہلے جشن آزادی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ آپ کو ڈچ افواج نے اغوا کر لیا اور بعد میں آپ کو شہید کر دیا۔ تو ملکی آزادی میں احمدیوں کا خون بھی شامل ہے۔ یہ تو تھے جماعت احمدیہ کی انڈونیشیا کے لیے، اس ملک کے لیے قربانی اور کام اور خدمات کا ذکر، لیکن علماء اور شدت پسند گروہوں نے اپنے ظلموں کی داستانیں بھی ساتھ ساتھ جاری رکھی۔ بعض پرانے شہدائے احمدیت انڈونیشیا کا میں ذکر کرتا ہوں۔ 1947 میں درج ذیل 6 احمدی احباب شہید کیے گئے: مکرم جائیداد صاحب، مکرم سورہ صاحب، مکرم سائری صاحب، مکرم حاجی حسن صاحب، مکرم راڈین صالح صاحب، مکرم دہلان صاحب۔ ان 6 احباب نے سنگاپارنا ویسٹ کے جاوا کے گاؤں میں شہادت کا مقام پایا۔ وہابی موومنٹ کے دارالاسلام نامی ایک گروپ نے ڈنڈوں اور پتھروں سے ان احمدیوں پر شدید حملہ کیا اور ان کو گھروں میں اہل خانہ کی آنکھوں کے سامنے بڑی بے دردی سے مارتے مارتے گھسیٹتے ہوئے گاؤں سے باہر لے گئے اور مار مار کر شہید کر دیا۔ دارالاسلام گروپ نے حملے سے قبل ان کو مجبور کیا کہ احمدیت چھوڑ دیں، لیکن یہ سب احمدیت پر ثابت قدم رہے اور استقامت دکھائی۔ یہ ظالمانہ فعل بہت پرانے ہیں احمدیوں کے ساتھ وہاں جو سلوک ہو رہا ہے۔ 1949 میں درج ذیل احمدی احباب نے جامع شہادت نوش فرمایا، 2 سال بعد اس کے۔ مکرم سانسی صاحب، مکرم اومو صاحب، مکرم تہیان صاحب، مکرم شہرومی صاحب، مکرم سوما صاحب، مکرم جملی صاحب، مکرم سرمان صاحب، مکرم اوسون صاحب اور مکرمہ ایڈوٹ صاحبہ اور مکرمہ اونیا صاحبہ 2 خواتین کو بھی شہادت کا اعزاز حاصل ہوا۔ ان احمدی احباب نے سنگاپارنا ویسٹ جاوا کے گاؤں سنگیانگ لابونگ میں شہادت کا مقام پایا۔ ان کو بھی وہابی تحریک کے گروپ دارالاسلام نے ڈنڈوں، پتھروں اور اینٹوں سے حملہ کر کے شہید کیا۔ ان کو بھی گھسیٹتے ہوئے گاؤں سے باہر لے گئے اور وہاں انتہائی ظالمانہ طریق سے مارتے مارتے شہید کر دیا گیا۔ ان کو بھی مجبور کیا گیا کہ احمدیت سے توبہ کریں، لیکن ان سب نے انکار کیا اور استقامت دکھائی اور ثابت قدم رہے۔
پھر اس کے بعد جماعت احمدیہ کی مخالفت کا ایک شدید دور 2001 میں شروع ہوا، جس میں مکرم پاپوک حسن صاحب کو 22 جون 2001 کو میں شہید کیا گیا۔ آپ کی عمر 55 سال تھی، اور تقریباً 100 مخالفین احمدیت نے مغربی لمبوک کے گاؤں لالوا کی جماعت پر حملہ کیا۔ مخالفین جماعت کی مسجد کو تباہ کرنا چاہتے تھے۔ پاپوک حسن صاحب دیگر احمدی احباب کے ساتھ مخالفین کے حملہ کے سامنے سینہ سپر ہو گئے اور شدید زخمی ہوئے اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ فوراً ہسپتال لے جایا گیا، لیکن بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے راستہ میں جامِ شہادت نوش فرما